اور چیئرمین سینٹ کے کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب سے جب آج پوچھا گیا کہ جی نیوٹریلٹی کے حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے کیا جواب دیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ الیکشن میں کیا سر آپ کیا نیوٹرل دکھائی دے رہے ہیں؟ آج تک تو نیوٹرل نظر آ رہی ہے۔ گیلانی صاحب، مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کے ارکان کو کالے آنا شروع ہو چکی ہیں، آپ کے نالج میں بھی ایسا کچھ ہے؟ ابھی نہیں ہے، تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں نیوٹرل ہے اور کل میں جیتوں گا۔ جی، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو کانفیڈنس ہے، بلکہ ایک اور بات انہوں نے کی جب سوال ہوا کون جیتے گا، کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ تھے سلیم مانڈوی والا، تو ان کی انویٹیشن پہ کچھ لوگ آئے تھے، مجھے ان کے بارے میں زیادہ ویسے آپ ہوپفل ہیں؟ انشاءاللہ جیت جائیں گے۔ جی، چودھری منظور صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی تک تو اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل ہے، جبکہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ کالز بھی آ رہی ہیں، دھمکیاں بھی آ رہی ہیں کہ ووٹ نہ دیا جائے۔ آپ کے پاس تو ایسی اطلاعات نہیں ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جو گیلانی صاحب نے کہہ دیا اس کا مطلب وہ چونکہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں تو انہیں پتہ، انہوں نے کہا ابھی تک، یا ذرا اس پہ غور ہونا چاہیے کہ ابھی تک انہوں نے کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے سعید غنی کے حوالے سے بات کی، مجھے نہیں پتا انہوں نے کس حوالے سے بات کی، اگر کوئی ذاتی بات کی ہے تو انہیں نہیں کرنی ذاتی چاہیے بات کی ہے، لیکن سعید غنی، بات سن لیں، سعید غنی بڑے سمجھدار سیاسی کارکن ہیں اور ایک شہید باپ کے بیٹے ہیں، نظریاتی طور پر وہ بائیں بازو کے نظریات رکھتے ہیں۔ اس کا اس سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ احمد فراز صاحب کی دو حیثیتیں تھیں، ایک وہ آپ کے والد گرامی ہیں، اس حیثیت سے ہمیں کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کے بارے میں کوئی بات کرے۔ ایک ان کے سیاسی نظریات اور ان کی شاعری ہے جو صرف آپ کی وراثت نہیں، وہ ہماری بھی اتنی وراثت ہے، شاید آپ سے زیادہ ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ ان کو ایک خاص نقطہ نظر کے لوگوں نے اس ملک کے اندر ان کی تذلیل کی، ہم نے ان کی تعظیم کی، ان پہ الزامات لگے، ہم نے ان کے جوابات دیے، ان پہ کفر کے فتوے لگے، ہم ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اور یہ سعید غنی انہی لوگوں میں سے ایک ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ سوری، میں جی اگر آپ اجازت دیں میں اس بارے میں ایک ریکارڈ سٹیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہی پیپلز پارٹی تھی جی، یہی چودھری منظور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی نے اپنے لیڈر کے حکم پہ احمد فراز صاحب، جس کا کہ آج یہ بڑا کریڈٹ لیتے ہیں، ان کے جنازے کا بائیکاٹ کیا تھا۔ بتا دیں آپ ہے کہ نہیں یہ سچ کیا تھا آپ نے؟ میرے والد کی وفات ہوئی تھی، اس لیے آپ مجھے وہ والی اونرشپ آپ نہ لینے کی کوشش کریں۔ آپ نہ کریں، آپ ایسی بات نہ کریں جو نہیں ہے، یہ حقیقت۔ اچھا، ہم ایشو پہ آتے ہیں، ایشو پہ آتے ہیں۔ ہم سب گئے تھے، قمر زمان قاہرہ سے لے کر شہری رحمان سے لے کر سارے گئے تھے۔ بالکل غلط ہے۔ چودھری منظور صاحب، ایشو پہ ذرا آ جائیں سینٹ کے۔ دوسری بات میں واپس آ رہا ہوں۔ دیکھیں، پرابلم یہ ہے کہ یہ انہوں نے اتنا شور کیا ہے اس پہ، اور اتنا انہوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ بڑے ہائی موریل پہ ہم کھڑے ہیں، شو آف ہینڈ پہ۔ پہلے میں اپنی ذاتی پوزیشن بتا دوں تاکہ ارشد شریف صاحب آپ کو آسانی رہے۔ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر، میں اپنی پارٹی کے اندر بھی اس بات پہ بات کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، یہ جو چیئرمین سینٹ ہے، ڈپٹی چیئرمین، اس کا شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے الیکشن۔ یہ جو سینٹ ہے اس کو یا ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے یا پرپورشنیٹ نمائندگی سے، چونکہ یہ بلینئر کلب بن گئی ہے، صرف چند آپ نکال لیں گے جو وہ بھی آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جو سیاسی کارکن ہیں جو رہ گئے ہیں اس کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف ان کا کام کیا ہے، دوسروں پہ الزام لگانا۔ میں ذرا ریکارڈ ٹھیک کر دوں ان کا پہلا الیکشن ہوا پارٹی کا، اس پہ لوگوں نے کہا، ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے الزام لگایا کہ وہاں پہ عہدے بکے ہیں، لوگوں نے پیسے دیے ہیں۔ انہوں نے جسٹس فصیح صاحب کو وہاں پہ کمیشن کا چیئرمین بنایا، انہوں نے تصدیق کر دی اس بات کی، انہوں نے جسٹس فصیح صاحب کو جسٹس وجیہ الدین جسٹس وجیہ الدین کو ان کو نکال دیا، اور جو پارٹی کے عہدے خریدنے اور پیسے دینے والے تو پارٹی میں رہے۔ دوسرا پھر تسنیم نورانی صاحب، دوسری شکایت آئی تسنیم نورانی صاحب کو، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی، تسنیم نورانی صاحب کو نکال دیا، لیکن وہ سارے لوگ وہیں رہے اور یہ صاف چلی، شفاف چلی۔ تیسری بار حامد خان صاحب کو، اور حامد خان صاحب نے بھی رپورٹ دی، وہی رپورٹ دی کہ اس میں پیسے دیے گئے ہیں، عہدے خریدے گئے ہیں،
उनको फारिग कर दिया गया और ये साफ चली, शफाफ चली। अभी इनके अपने लियाकत जतोई ने 35 करोड़ का इल्जाम लगाया कि 35 करोड़ में टिकट बिका है। इनके बलूचिस्तान के लोग 70 करोड़ का इल्जाम लगा रहे हैं, और वो जिसको टिकट दिया वापस ले लिया, बाप का मिला वापस ले लिया, आजाद लड़ा जितवा दिया, वो कैसे जीत के आ गए। अब ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे बात किसी दूसरे पे आप पत्थर फेंकने से पहले जरा अपने घर को तो देख लें, अपने घर में भी देख लें। बिलियनर्स क्लब एक आपने बात की, सिर्फ एक गुजारिश एक सिर्फ गुजारिश कर लूं, मैं जरा एक गुजारिश मुकम्मल कर लूं, बस एक फिक्रा रह गया। अब सवाल यह है कि इन्होंने भी हर हरबा इस्तेमाल किया वहां पे इलेक्शन में। वहां पे 35 से 40 लोग आज भी इनके साथ नहीं है, मैं ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, 35 से 40 लोग आज भी साथ नहीं है। जब टाइम आया हम साबित कर देंगे कि इनकी पार्टी के साथ नहीं है। एमएनएस किस मुंह से लोगों के पास जाए कि इन्होंने 50 से चीनी 100 पे कर दी है। ये 140 बिल्कुल, ये काफी सारे इश्यूज है, इस पे भी बात करते हैं। मैं आता हूं, इस पे आता हूं जो आपने एक बात की थी, बिलियनियर्स क्लब। वाकई सेनेट एक बिलियनियर्स क्लब बन गए। शिबली फराज जैसा नजरियाती, उसको चेयरमैन सेनेट का टिकट क्यों नहीं दिया, या डिप्टी चेयरमैन सेनेट का? देखें, पहली बात तो ये है कि हम इसमें कोई शक नहीं है कि और ये डिप्टी चेयरमैन जो है ये नून लीग के साथ हैं। देखें, मैं इससे पहले कि आपको मैं इस बात का जवाब दूं, मैं आपसे सिर्फ एक जो मेरे दोस्त मंजूर चौधरी साहब से एक सवाल पूछ लें, और हमें जानना चाहिए यूसुफ रजा गिलानी साहब को क्यों प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया था। आप मुझे ज्यादा जानते हैं, बता दें, वो बता दें क्यों उन्हें हटाया गया था। साहब, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? जी बिल्कुल, वो चाहते थे कि पाकिस्तान का सदर किसी दूसरे मुल्क के मजिस्ट्रेट के सामने ना पेश हो, और जो तैयारा गिराने का इल्जाम था कर्नल कजाफी पे, उसको जिसमें 390 लोग मारे गए थे, उसको भी आलमी अदालत ने कहा था कि जब तक वो सरबराह हैं वो किसी दूसरे मुल्क के मजिस्ट्रेट या अदालत के सामने नहीं जाएंगे, इसलिए हटाया गया। अच्छा, तो $65 मिलियन का क्या हुआ जो कौम के अवाम के जो पैसे डॉलर किधर है? ले आए ना, आप तो लेने आए थे, आप तो आपने तो टाइम बार किया। वो फुटेजेस चल रही हैं जो कि एम्बेसडर जो कि वहां पे लंदन में थे, जो स्विट्जरलैंड गए, और वो सारी फाइलों को देखें। कौम को आप बेवकूफ नहीं बना सकते चौधरी साहब, आप कौम को बेवकूफ नहीं बना सकते। हमें पता है हर एक का पता है कि कौन कहां पे खड़ा था, कौन कहां पे खड़ा है। अभी भी जो ये इलेक्शन जो हुआ, इसके लिए जो हमने सुप्रीम कोर्ट में परसू किया, हमने नेशनल असेंबली में बिल पेश किया, हमने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जमा किया, और उसकी मुखालिफत किन्होंने की, पूरी कौम ने देख लिया। इमरान खान उस वक्त भी अकेला खड़ा था, आज भी इस लिहाज से उन कुव्वतों के खिलाफ अकेला डटा हुआ। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen